اللہ ایسے نہیں ملتا. یہ جو پیٹ میں حرام کے بت ڈالتے ہو نا روزانہ حرام کے لقمے، اس سے کبھی اللہ نہیں ملے گا. کوئی کہتا ہے میں 1000 بار درود پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 1000 بار کلمہ پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میری داڑھی میری ٹوپی. یہ سب کچھ ظاہری باتیں ہیں. دو چیزیں جب تک درست نہیں کرو گے اللہ ملنے والا نہیں ہے. ایک پیٹ کو حرام سے پاک نہیں کرو گے اور دل کو حرام سے پاک نہیں کرو گے تب تک اللہ نہیں ملنے والا. آج ہم زبان کے غلام بن گئے، نفس کے غلام بن گئے. چلیں آج کوئی گولر کھانے والا نہیں ہے، کھا بھی نہیں سکتا کوئی گولر، لیکن کم سے کم حلال تو کھاؤ. روٹی کھاؤ لیکن حلال کی تو کھاؤ. اب حرام اور حلال کا فرق ہی ختم ہو گیا. اللہ ماشاءاللہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. زبان کے غلام ہے. زبان کو لذت آنی چاہیے، لیکن تھوڑا غور کرو بھائیو، زبان کی نوک سے لے کر زبان کی جڑ تک کھانے کی لذت بس یہاں تک ہے. کتنا؟ 1 انگل اتنی زبان ہے اتنی لذت ہے. اور زبان کی نوک سے زبان کی جڑ تک کھانا پہنچنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں. کیا بات ہے، واہ. اور حلق کے نیچے کھانا اترا تو جو انجام سوکھی روٹی کا ہے وہی انجام بریانی کا ہے. بہت خوب، بہت خوب. جو انجام روکھے سوکھے چاول کا ہے وہی انجام تندوریوں کا ہے. حلق کے نیچے لقمہ اترا اس کی کوئی لذت نہیں ہے. سب نے غلاظت اور گندگی بننا ہے. میں کہتا ہوں گندگی کی خاطر اپنی جنت کو چھوڑنے والے مسلمان اور حرام پیٹ میں اتارنے والے مسلمان، کیا تو یہ بھول گیا کہ اللہ نے اعلان کیا اپنے رسول کے ذریعے سے کہ جس کے پیٹ میں حرام ہوگا، جس کے بدن پہ حرام ہوگا، نہ اس کی نمازیں قبول ہوگی، نہ اس کی دعائیں قبول ہوگی، نہ اس کی عبادتیں قبول ہوگی. اللہ اکبر. کہاں ہے ہماری باتوں کا اثر؟ پیٹ میں بھی حرام، دل میں بھی حرام. لا الہ الا اللہ. بابا فرید گولر کھاتے تھے، معمول تھا گولر کھانا. کیسے کھاتے تھے وہ لوگ اللہ والے؟ بس نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا تھا. گولر بھی کیسے؟ کچے گولر ابالے جاتے تھے، اس میں نمک ڈال دیا جاتا تھا. اور یہ گولر پکانے کا کام کون کرتا تھا؟ بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی. سبحان اللہ. کوئی پانی لاتا ہے، کوئی لکڑی لاتا ہے، کوئی آگ جلاتا ہے، اور پکانے کا کام میں سوچتا ہوں جس کے پکانے کو بنانے والا محبوب الہی ہو اس فرید الدین گنج شکر کا مرتبہ کیا ہوگا. بھائی خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر سرکار کا کھانا بن رہا ہے. ایک دن گولر پکے، بابا صاحب نے کھایا، اور بابا صاحب نے کھایا. کھانے کے بعد نماز پڑھی، نماز کا سلام پھیرا. جلال، غصہ، آج میرا کھانا کس نے بنایا؟ حاضر کیا جائے. سرکار محبوب الہی، حضور آپ کے غلام محمد احمد نے بنایا. آپ کا نام محمد تھا، والد کا نام احمد تھا، بدایوں میں پیدا ہوئے تھے، پورا نام محمد احمد بدایوں نہیں کہلاتا تھا. اس وقت تو محبوب الہی اور نظام الدین اولیاء نہیں کہلاتے تھے. بس حضور آپ کے غلام محمد احمد نے بنایا. کیا غلطی کی تم نے؟ سرکار کوئی غلطی نہیں کی، جیسے روز بنتے تھے ویسے ہی بنایا. پانی کس نے لایا؟ اس کو حاضر کرو، پانی لانے والا. لکڑی کس نے لایا؟ اس کو حاضر کرو، لکڑی. سب آئے، جو جیسا تھا ویسے ہی. سرکار کوئی غلطی نہیں ہوئی. نظام الدین، محمد احمد تم بتاؤ تم نے کیا غلطی کی؟ اگر تم نے یہ بات نہیں بتائی تو تمہیں معزول کیا جائے گا، آج سے تمہیں کھانا بنانے کی اجازت نہیں. اللہ اکبر. سرکار محبوب الہی نے کہا سرکار معاف کرنا، ایک غلطی ہو گئی. کیا؟ کہا کہ خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا. میں نے سوچا پہلے ہی آپ تو گولر کھاتے ہیں تو بغیر نمک کے گولر ابال کر کیسے دوں؟ آپ کی محبت میں سرکار میں نے پڑوسی سے نمک ادھار مانگا، اور ادھار مانگ کر کے میں نے اس گولر میں ڈال دیا. فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ آج مجھے نماز میں لذت نہیں آئی. اللہ. تیرے قرضے مانگے ہوئے نمک کی نحوست تھی کہ آج میری نماز میں مجھے لذت نہیں آئی. اور پھر فرمایا محمد احمد میرے بیٹے آئندہ یاد رکھنا، اگر خانقاہ میں نمک نہ ہو بغیر نمک کے گولر کھلا دینا، مگر کبھی کسی سے قرضہ مت مانگنا. واہ واہ. یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا جو قرضہ مانگنے سے اتنا بچتے، وہ بھیک مانگنے سے کتنا بچتے ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ. اور جو بھیک مانگنے سے اتنا بچتے ہوں گے وہ چوریاں کرنے سے کتنا بچتے ہوں. یہ بات یاد رکھنا، قرض مانگنے کی عادت بھیک مانگنے تک لے جائے گی، اور بھیک مانگنے کی عادت چوری کرنے تک لے جائے گی. بہت خوب، بہت خوب. واہ 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 واہ. اس امت کو ضرورت ہے ان چیزوں کے سمجھنے کی.
اب یہاں پر ممکن ہے کوئی بات یہ لا کر کہے گا کہ قرض تو حضور نے بھی طلب کیا. میں نے کہا دعویٰ چیلنج کر کے کہتا ہوں اپنے لیے طلب کیا ہو تو بتا دو. بہت خوب ماشاءاللہ. ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم, اپنے لیے طلب کیا ہو تو بتا دو. حضور علیہ السلام نے جب بھی قرض طلب کیا ہے, کوئی سائل آیا ہے مانگنے کے لیے اور بظاہر کچھ نہ رہا, تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ بھائی قرض لے کر کے اس کو دے دو تاکہ دروازے سے خالی نہ جائے. سبحان اللہ. یہ ہے نا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بہرحال بات دور نکل گئی, میں بات ختم کر کے عرض کر رہا ہوں کہ جب کہا کہ یہ صدقہ ہے, سلمان فارسی نے کہا یہ صدقہ ہے, سرکار نے مفلسوں میں تقسیم کر دیا. سلمان فارسی خوشی خوشی واپس ہو گئے. جب واپس ہوئے تو پھر تازہ کھجوریں لی کچھ دنوں کے بعد اور پھر پہنچے اور عرض کرنے لگے تحفہ لے کر کے آئے ہیں. ابھی تک سلمان کا نام نہیں پتا تھا کسی کو. جب کہا تحفہ لے کر آئے ہیں, مسکرا کے کہتے سلمان آئے اور خوب آئے, آئے اور خوب آئے. اور پھر کہا بھائی سلمان تحفہ لے کر کے آئے, کھایا. سلمان نے کہا کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کریں. سبحان اللہ. جب لوگ حضرت سلمان سے کہتے تھے سلمان تمہاری برادری اور خاندان کیا ہے, وہ کہتے تھے میں محمدی ہوں, میں محمدی ہوں اور میرا خاندان اسلام ہے. بس اسی لیے سب صحابہ کو الگ الگ القاب سے جانا جاتا ہے. ان کو سلمان محمدی کہا جاتا ہے. اور حضور نے ان کو اتنا بڑے اعزاز سے نوازا. آقا نے فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے. حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا زاہد صحابی اگر کوئی ہے تو وہ سلمان فارسی ہے. پورے مدائن کا گورنر بنایا گیا سلمان فارسی کو, لیکن سلمان فارسی گورنر بننے کے بعد بھی کبھی اپنا خود کا گھر نہیں بنایا. سلمان فارسی خود کا گھر نہیں بنایا, کبھی کسی چھت کے نیچے زندگی نہیں گزاری. سلمان فارسی جب بھی رہے جہاں بھی رہے کھلے آسمان کے نیچے رہے اور کہتے تھے انسان کی زندگی تو گزرنے والی ہے, پھر چھت بنانے کی ضرورت کیا ہے. غور کریں, پورے مدائن کا گورنر ہے اور بغیر چھت کے نیچے رہتے, کوئی چھت نہیں, کھلے آسمان کے نیچے رہتا ہے. یہ سلمان فارسی کی زندگی ہے, یہ ان کے عشق کی داستان ہے. ہم لوگ بزرگوں کی زندگیاں خوب سنتے ہیں, لیکن ہم کبھی اس کو اپنے لیے اپنانے کی کوشش نہیں کرتے اور جانتے ہیں یہی سلمان فارسی ہے. اللہ اکبر. بس اینڈ ہو رہی گفتگو. وصال ہوا, دفن کر دیے گئے دریائے دجلہ کے بازو میں, لیکن تقریباً 14 صدیوں کے بعد, تقریباً 14 صدیوں, کم و بیش 14 صدیوں کے بعد سلمان فارسی کی قبر میں پانی لگنے لگا. اللہ اکبر. غور کریں آپ. تو یہاں تک کہا گیا کہ سلمان فارسی سرکار نے اطلاع دی کہ میری قبر میں پانی لگ رہا ہے, قبر کو منتقل کیا جائے. اور جب قبر کھولی گئی تو آپ کی آنکھوں سے لے کر آسمان تک نور کی ایک روشنی تھی. سبحان اللہ. بعض لوگ اس واقعے کو حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ ابن جابر کی طرف بھی بیان کرتے ہیں, لیکن جو 2 صحابہ تھے اس میں ایک حضرت سلمان فارسی اور ایک حضرت حذیفہ تھے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو 2 صحابہ تھے اس میں ایک حضرت حذیفہ اور ایک حضرت عبداللہ ابن جابر تھے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عاشقوں کی شان لوگوں نے یہ دیکھی کہ 14 صدیاں بیت چکی تھی لیکن ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے, اور ان کے جسم کو ہاتھ لگایا گیا تو ہاتھ لگانے کے بعد جو ہے جب ہاتھ ہٹایا گیا تو جیسے زندوں کا خون ہٹ کر کے پھر دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آتا ہے. لوگوں نے یہ منظر 14ویں صدی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. آئیے دل کے کانوں سے اس بات کو سننے والوں سچے دل سے اللہ کے رسول سے عشق کیجئے, حضور سے محبت کیجئے, حضور سے پیار کیجئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کے رشتے کو مضبوط کیجئے, اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر کیجئے. ذکر کرنے کا بہترین ذریعہ درود شریف ہے. اپنے اوپر لازم کر لیجئے کہ کم سے کم 500 مرتبہ, سب سے مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے مختصر درود شریف ہے, اس کو پڑھیے. 500 بار پڑھو گے
کتنا وقت لگے گا؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تسبیح پڑھو 2 منٹ لگتے ہیں، 500 بار پڑھو گے 10 منٹ، 1000 بار پڑھو گے 20 منٹ. جس نبی نے پوری زندگی ہمیں یاد کیا کہ ہم 20 منٹ ان کے ذکر کے لیے نہیں نکال سکتے، اس کی برکت کیا ہوگی؟ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے مرنے کے بعد اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. سبحان اللہ. انشاءاللہ اس کا جسم قبر میں صحیح سلامت رہے گا. اور جو کثرت سے آقا پہ درود پڑھتا ہے مرنے سے پہلے سرکار کا دیدار کرے گا، سبحان اللہ. اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بھی دیکھے گا مرنے سے پہلے انشاءاللہ. اس لیے درود شریف کی کثرت کیجیے، آقا کا ذکر کیجیے، اور سیرت النبی کا ایک مرتبہ مطالعہ کیجیے. پوری حضور علیہ السلام کی پوری سیرت، سب سے مختصر سیرت جو ہے وہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے لکھی ہے، اس کو پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی ازہری صاحب نے لکھی ہے، اس کو ایک بار پڑھ لیجیے. کم سے کم حضور علیہ السلام کی سیرت کی کچھ باتیں تو ہمیں پتہ چل جائے گی. اور حضور کی سیرت جتنا پڑھو گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنا میرے آقا سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. آقا کی سیرت پڑھیے. اور تیسری چیز، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جتنی باتیں ہمیں پتہ ہے کوشش کیجیے اس پہ عمل کرنے کی. جتنا زیادہ عمل کرو گے اتنا زیادہ حضور کا قرب نصیب ہوگا. سنی دعوت اسلامی اسی مقصد کے تحت آپ کے درمیان ہے. اس تحریک کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ غلامان رسول کسی طرح حضور کے قریب ہو جائیں. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، سب پر کوئی چیز اگر فوقیت رکھتی ہے تو وہ قرب رسول ہے. قرب رسول سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ساری نعمتیں قرب رسول کے بعد ہے. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. کہ پورا دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے. جو ان کے قریب ہو گیا وہ دین کے قریب ہو گیا، جو ان سے دور ہو گیا پھر ابو لہب میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو اس لیے آقا علیہ السلام کے قرب کے لیے کوشش کرو. اور جب تک گناہوں میں ڈوبے رہو گے اللہ کے رسول علیہ السلام کا قرب شاید نصیب نہ ہو سکے. کیونکہ میرے آقا بہت غیرت مند ہیں، حضور بہت غیور ہے. خود کہتے ہیں سب سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت اللہ نے کسی کو دی ہے تو محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائیے. حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم گناہ دیکھ کر بہت بے چین ہوتے ہیں، بہت بے قرار ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ میں تلاش کریں کیا نہیں کرتے. حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے تو بڑے سے بڑے نقصان کے لیے بھی اٹھا لو، اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی نہ کرو. جنگ بدر کا واقعہ، جنگ بدر میں 313 حضور کے ساتھ تھے، سامنے سے 1000 لوگ تھے. ہر آدمی کے پاس ادھر تلوار تھی، ادھر صرف 8 تلواریں تھی، بانس ٹوٹی ہوئی. 2 صحابی بدر میں آ رہے تھے. مکے والوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا کہ تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تم ضرور بدر میں جا رہے ہو محمد عربی کی مدد کرنے. تو ان لوگوں نے سوچا جنگ کا ماحول ہے، ابھی قتل کر دیں گے. تو انہوں نے کہا ہم بدر جا تو رہے ہیں لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم مدد نہیں کریں گے. کہا وعدہ کرتے ہو؟ کہاں وعدہ کرتے ہیں. وہ لوگ آ گئے، آ کر مل لیے. جب لوگ کم ہوتے ہیں تو ایک ایک آدمی کی اہمیت ہوتی ہے. جیسے اپنے جلسے میں لوگ کم آتے ہیں تو ہمارے مبلغین، ہمارے والنٹیئر کیا کرتے ہیں، کھڑے ہوئے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، بیٹھو بھائی، ایسا کرتے ہیں. ایک ایک آدمی بیٹھے گا تو محفل جمے گی. جب محفل جمانے کے لیے ایک ایک آدمی اتنا قیمتی ہوتا ہے تو جنگ میں انسان کتنا قیمتی ہوگا. وہ دونوں صحابی آئے، سرکار سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جنگ میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، پکڑے گئے تھے. تو انہوں نے کہا تم بدر میں جا رہے ہو، محمد عربی کی مدد کرو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے کہا ہم جائیں گے تو صحیح لیکن مدد نہیں کرو. تو ہم یہ وعدہ کر کے آئیں. اب چونکہ وعدہ تو ہم نے کافروں سے کیا یا رسول اللہ، اس لیے اب ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے جنگ میں جانا چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. وعدہ کافر سے کرو یا مومن سے کرے اس کو نبھانا ضروری ہے. سبحان اللہ. میں اپنے اصحاب کو شہید ہوتا تو دیکھ لوں گا لیکن یہ وعدہ خلافی نہیں ہونے دوں گا. تم نے کہا تھا نا نہیں لڑو گے، اب تم بیٹھے رہو، تم نہیں لڑ سکتے. کہا حضور کافر کے ساتھ وعدہ تھا. کہا وعدہ کسی کے بھی ساتھ ہو، وعدہ ہوتا ہے. میں تمہیں لڑنے نہیں دوں گا، اللہ مجھے فتح دے گا، اللہ میرے لیے کافی ہے. ان دونوں صحابہ کو بٹھا کے رکھا، جنگ میں شامل نہیں ہونے دیا. وجہ ایک کافر سے وعدہ کیا. یہ حضور کی سیرت ہے.
یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے. اور ہم تو اپنی بیوی سے وعدہ کر رہے ہیں اس کو نہیں نبھا رہے. بلکہ ایک بات کہوں اور بڑھ کے، ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ نہیں نبھا رہے. سیرت کا یہ باب کہ کافر سے وعدہ کیا گیا اس کو نبھایا جا رہا ہے، اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ سے، لا الہ الا اللہ. یہ وعدہ کیا ہے؟ تجھے رب مانا ہے، محمد الرسول اللہ، تیرے رسول محمد ہے. یعنی میں اب اپنی مرضی سے نہیں جیوں گا، تیری مرضی سے جیوں گا. اپنی مرضی سے جی رہے. جو قوم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کرے، جو قوم رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کرے، جو قوم اپنے پیر سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کرے، ہر مجلس میں کپڑا پکڑ کے کہتے ہو گناہ سے بچتا رہوں گا، ہر فرض واجب کو ادا کرتا رہوں گا. پیر صاحب گھر گئے اور ہمارا حال دیکھ لو. جس مجلس میں مرید ہوئے ہیں اس مجلس کے بعد ہی ہم نے فجر نہیں پڑھی ہے. یہ ہمارا حال ہے.